جی آئیے، عائشہ صدیقی ہیں، یہ کچھ کہہ رہی ہیں لیکن آڈیو میں ہیں، اس کو سنتے پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم محترم، میں راجہ عقیلہ بنی کی کلاس میں ہوں۔ مفتی صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا تھا۔ ایک حدیث ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ تو صرف اس حدیث کا نا مطلب بتا۔ جی صحیح ہے یہ حدیث، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ بہترین حدیث ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ شیطان کی اللہ تعالیٰ نے قبول کی تو انسان کی قبول کیوں نہیں کرے گا؟ شیطان نے مہلت مانگی، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، طاقت دے دے، قوت دے دے، میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ اللہ نے اس کو ایک فکس وقت تک کے لیے مہلت دے دی، طاقت دے دی، قوت دے دی، یعنی اللہ نے شیطان کی سن لی تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کی کیوں نہیں سنے گا؟ اور انسانوں میں بھی مومن اگر مانگتا ہے تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سنے گا؟ لیکن یاد رہے ہمارا یہ مزاج بنا ہوا ہے، جو ذات ہمارے مانگنے سے خوش ہوتی ہے ہم اس سے مانگتے نہیں، اور جو ہمارے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، ہم سے نظریں پھیر لیتے ہیں، ہماری ویلو کو اپنی نگاہوں سے گرا دیتے ہیں، ہم ان سے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یعنی کہ انسانوں کا اصول بتاؤ، انسان چاہے وہ کوئی بھی تعلق والے ہوں، کوئی بھی رشتہ دار ہوں، وہ مانگنے سے کوئی بھی انسان خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ انسان اسی کی عزت کرتا ہے جو اس سے کبھی نہ مانگے، انسان اس سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور مانگنے والے سے منہ پھیرتا ہے، بچتا ہے، اور اس کو بہت ہی حقیر اور اس کے بہت ہی کم ویلو کا سمجھ لیتا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالی مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ دعا کی قبولیت کتنے درجوں میں ہوتی ہے اس سے واقفیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لوگوں کے ایمان میں جھلملاہٹ ہے، ان کا ایمان تذبذب کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یوٹیوب ہے، یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہر ایک اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے ویوز زیادہ ہوں، میرے سبسکرائب زیادہ ہوں، میرے فالوورز زیادہ ہوں، اور مجھے لائک زیادہ ملے، مجھے کمنٹ زیادہ ملے، مجھے شیئر، میری ویڈیو زیادہ شیئر کی جائے۔ ہر ایک اسی نیت سے اس پلیٹ فارم پہ موجود ہے۔ ہاں البتہ کچھ اللہ والے ایسے ہیں جو واقعی دین کی خدمت کی غرض سے جو ہیں اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے ان کے چینل مونٹائز ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ان کے سبسکرائبر بھی ہیں، لیکن وہ یوٹیوب کی طرف سے آنے والی سیلری وہ نہیں لیتے ہیں، یا لے کر جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر بہت سارے وظائف کی ویڈیو ہوتی ہے، یہ دعا پڑھو آپ کی ہر جائز مراد پوری ہوگی، اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، دعا کوئی رد نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے گا، وہ اپنے آپ میں جو ویڈیو میں جو بھی کچھ بتایا جا رہا وہ بالکل برحق بتایا جا رہا ہے، لیکن اس وظیفے کو اور اس اسماء حسنہ کو یا پھر اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں اس آیت، اس دعا اور اس میں اعظم پر ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں ارے ہم نے تو بھائی ہمیں تو ملا ہی نہیں۔ حالانکہ جو ویڈیو والے نے بتایا وہ بالکل بتایا، صحیح بتایا، لیکن ہم نے اس کو صحیح نہیں سمجھا کہ دعا 3 درجوں میں قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم دعا ہماری قبول ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں بس ہمیں مل جائے جو مانگا ہے، اسی کو قبول ہونا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہی قبول ہونا نہیں بلکہ 3 درجے ہیں قبولیت کے۔ پہلا درجہ یہ کہ آپ نے جو مانگا، اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے کی مصلحت اس میں ہے کہ یہ چیز اس کو دے دی جائے، تو وہ دے دیتا ہے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو گئی۔
دوسرا درجہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمارے لیے مناسب نہیں تھا، کیونکہ ہمارے خالق اور مالک جانتا ہے ہمارے کل سے، ہماری ہر ایک زندگی کے لمحے سے، اس لیے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمیں نہیں دی، بلکہ اس دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں پر، ہماری ذات پر، ہمارے گھر پر، ہمارے کاروبار پر آنے والی مصیبتوں کو ٹلا دیا۔ یہ دعا کی قبولیت کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ مانگتا رہتا ہے، اس کو ملتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا پر اس کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حشر کے میدان میں کچھ لوگ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، جب وہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی نامہ اعمال میں بڑا اجر و ثواب ہے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اور لیکن اللہ نے ان کو دیا نہیں، لیکن وہ اللہ سے نا امید بھی نہیں ہوئے، مانگتے رہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ نیکیوں کی شکل میں ان کو اتنا بڑا اجر دیا ہے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر سب لوگ یہ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سارا اجر آج ہمیں اس روز حساب میں مل جاتا۔ اس لیے آپ یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی یوٹیوب پر آپ ویڈیو یا وظیفہ وغیرہ دعا کی قبولیت یا مراد کے پورا ہونے کی دیکھیں تو یاد رکھیے گا وہ آپ نے کیا ہے، اس نے اپنی جگہ کام کیا۔ ہو سکتا ہے آپ نے جو مانگا وہ نہ ملا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کی اوپر آنے والی مصیبتیں، آفتیں، بلائیں اللہ نے ٹلا دی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھ دی ہوں۔